نسیم زہرا صاحب، پاکستان میں کچھ لوگ جو ہیں جب کشمیر پہ بات کرتے ہیں، یار کون سا ورکیبل قابل عمل سلوشن ہے، کوئی فارمولہ ہے، بتاؤ کیا فارمولہ ہے. تو آؤٹ آف باکس سلوشن کی بات ہوتی ہے، تو وہاں پہ جب آؤٹ آف باکس سلوشن پہ ڈسکشن شروع ہوتی ہے، اچانک کسی کو یاد آتا ہے وہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں آرٹیکل 257 ہے، تو اس کا کیا کریں. تو آپ کو لگتا ہے کہ آرٹیکل 257 کے اندر رہ کے کوئی آؤٹ آف باکس سلوشن بھی ہے؟ دیکھیے، ایک آؤٹ آف باکس سلوشن تھی میرا خیال ہے جنرل مشرف کے جو 4 پوائنٹس تھے، وہ ایک اچھا سٹارٹ تھا. اس وقت کشمیری بھی ساتھ اس کے چل رہے تھے، تو میرا خیال ہے کہ آؤٹ آف باکس یہ ہے اب آپ ڈائیلاگ کریں، آپ کشمیریوں کو انوالو کریں، اس میں آپ حق خود ارادیت کو لے کے آگے چلیں. بات ہے کہ انڈیا پہلے اکنالج تو کرے، اس وقت تو انڈیا کی جو پوزیشن ہے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کسی طرح بیٹھ کے بات ہی نہیں کرنی، وہ کہہ رہے ہیں ہم نے آزاد کشمیر پہ بھی قبضہ کرنا ہے، اس پہ بھی قبضہ کرنا ہے، تو ایک دفعہ انگیج کریں گے. تو شمیم شال صاحبہ، آپ نے تو انڈین اٹراسٹیز کو، انڈین فوج کو آمنے سامنے دیکھا ہے، آپ کو خطرہ نظر آتا ہے کہ کبھی انڈین آرمی آزاد کشمیر پہ قبضے کی بھی کوشش کر سکتی ہے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. آپ کی ڈیفنس لائن تو مقبوضہ کشمیر کے لوگ ہیں، 35 سال سے تو ہم وہاں پر کھڑے، اسی لیے تو وہ آگے بڑھ نہیں رہے ہیں. جس علاقے میں شورش ہوتی ہے اس علاقے کی فوج آگے بڑھ نہیں سکتی ہے. ان کو خطرہ ہے کہ پیچھے سے ہم پر یہ جو ہے نیتے لوگ بھی ہیں، یہ حملہ کرنے کے لیے تیار ہے. تبھی تو آپ دیکھ رہے ہیں 2019 کے بعد اتنا کچھ ہو گیا ہے کہ ہندوستان نے پھر کل 3000 فوجی بلائے ہیں، 10 لاکھ کے علاوہ اپنی حکومت بنانے کی کوشش کی ہے، بھارتیہ جنتا پارٹی کو لانے کی کوشش کی ہے، باہر سے ہندوستانیوں کو انہوں نے وہاں پر آباد کرنے کی کوشش کی، پھر بھی وہ ڈر رہے ہیں. انہوں نے ایک خوف کی فضا قائم کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن الحمدللہ کشمیر ڈرے نہیں ہے. ہاں، اس وقت حالات اتنی تیزی سے تبدیل ہو گئے، وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی پالیسی کیا ہے، تاکہ اس پالیسی کو دیکھیں. ہر 2 سال یا 3 سال کے بعد جب آپ پالیسی تبدیل کرتے ہیں، اس کا ڈائریکٹ ایفیکٹ ایک سائیکولوجیکل ایفیکٹ ہوتا ہے، اور آپ اس وقت ڈیمورلائز کر رہے ہیں پھر کشمیریوں کو. تو اس کو آپ چھوڑ دیں. میں پاکستانی عوام سے، خصوصاً سیاستدانوں سے سوال کروں گی کہ کب آئے گی وہ پالیسی جس پر ہم کہیں گے ہم جی ایک پیج پر کھڑے ہیں کشمیر. میں نے کہا آپ اسٹرانگ وکٹ پر کھڑے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو اسی لیے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کشمیریوں پر جو ظلم ہو رہا ہے، اگر اس کو ایکنالج نہیں کیا گیا ہے، اگر اس کے لیے کوئی کام نہیں کیا گیا انٹرنیشنلی، تو بہت مشکل ہو جائے گی آنے والی. شاہد صاحب، آخر میں یہ بتائیے کہ کیا آرٹیکل 257 آف دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان یہ پاکستان کی اصل کشمیر پالیسی ہونی چاہیے یا کچھ اور بھی پالیسی ہونی چاہیے؟ ہماری یہ پالیسی جو ہمارے آئین میں ہے، اور ہمیں واضح ہونا چاہیے کہ ہمارا اس وقت فوکس ہونا چاہیے اسٹیٹس کو کی تبدیلی، اور آلسو لیگل آپشن بھی استعمال کریں آپ. یہ 2025 100th اینیورسری ہے RSS کی پیدائش کی. 1925 میں پیدا ہوئی تھی یہ فاشسٹ اور ریسسٹ تنظیم. آپ کورٹ تو لے جائیں ان کو، یہ ریاستی دہشت گرد بھی ہیں، یہ فیشسٹ بھی ہیں، یہ ایکسٹریمسٹ بھی ہیں، آگے لے کے چلیں اس کو. اور ہمارے آئین میں واضح ہے، ہمارا پوزیشن بڑی واضح ہے، ہمارے لوگ اس لوگوں کے لیے تیار ہیں اسٹرگل کے لیے. کشمیری عوام نے ریجیکٹ کیا اسٹیٹس کو، تو اور تو بات ہی ختم ہوگی. پھر دے آر دا پرنسپل پارٹی ٹو دا ڈسپیوٹ. باقی کیا فیصلہ کہ کوئی ٹیمپرریلی اگر اسلام آباد یا راولپنڈی میں آ کے کہہ دے کہ یہ نہ کرے یا کرے اپنے نہیں، لیکن فرق تو پڑتا ہے نا. جب مشرف صاحب کی کچھ اور پالیسی ہوتی ہے، باجوہ صاحب کی پالیسی کچھ اور ہوتی ہے، بعد میں کچھ اور پالیسی پیدا ہوتی ہے. تو کشمیری خود کہہ رہے ہیں جی کہ آپ کی پالیسی کچھ ایک ہونی چاہیے. تو اس سے ہم نے کشمیری پالیسی بتا دی نا آپ کو کہ ٹھک 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 3 پوائنٹس کر لیں. جگولر وین کی بات کریں، حق خود ارادیت کی بات کریں، اور اس میں کلیئر بات کریں کہ جی اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے آن کشمیر. اور آرٹیکل 257 آئین کا حصہ ہے، آئین کی پاسداری تمہارا فرض ہے. بہت بہت شکریہ مشاہد حسین سید صاحب، نسیم زہرا صاحبہ اور شمیم شال صاحبہ. آج کشمیر سالیڈیرٹی ڈے ہے، تو اس کشمیر سالیڈیرٹی ڈے پہ ہمارے جو معزز مہمان ہیں انہوں نے جو باتیں کی ہیں، اس میں جو اہم ترین بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو حکومت ہے اور ریاست ہے وہ کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کا دن تو مناتی ہے ہر سال 5 فروری کو، لیکن ایک پالیسی ایسی بنانی چاہیے جو پاکستان کی قومی کشمیر پالیسی ہو، جس پہ نہ پاکستانیوں کو اور نہ ہی کشمیریوں کو کوئی کنفیوژن ہو. یہ پالیسی جب تک سامنے نہیں آتی تو سالیڈیرٹی ڈے منانے کا کوئی فائدہ نہیں.